Jalsa Yom Furqan program has been organized under the supervision of Mohtarma Nasira Khanam Sahiba, Nazima Shoba Tarbiyat wa Secretary Markazi, Shima Nazir Sahiba, Nazima Shoba Khwateen Jamaat Islami Hind Yaqutpura. The convener of the program Tanzila Sahiba, Karkun, Dabirpura Division, Tilawat wa Tarjuma, Uzma Shahida Nazima Rain Bazar Division, तखारीर मौरुका हक़ व बातिल और इसबाब मोहतरमा रुक़ैया उम्मतुस्सलाम उम्मीदवार रकन रैन बाज़ार डिवीज़न हम्द बारी ताला ज़कात और अनफ़ाक़ मोहतरमा सईदा नूर साहिबा नाज़िमा मादना पेट डिवीज़न तराना बाउनवान क़ुरआन रमज़ान और अपनी तरबियत मोहतरमा रिज़वाना रफ़त साहिबा नाज़िमा शोबा तरबियत जमात इस्लामी हिंद याक़ूतपुरा सदारती ख़िताब मोहतरमा नासिरा ख़ानम साहिबा नाज़िमा शोबा तरबियत व सेक्रेटरी मरकज़ी एडिटर चीफ सैयद गौस मोहिउद्दीन बियाबानी न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। इसी तरह की हम खबरों के लिए बियाबानी न्यूज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बियाबानी न्यूज़ चैनल में आप सभी का खैर मक़दम है। आए डालते हैं नज़र एक अहम खबर की जानिब। जलसा यौमुल फुरक़ान बराए ख़वातीन बरोज़ हफ़्ता 16 अप्रैल 2022 मुताबिक 14 रमज़ानुल मुबारक बवक्त 10 बजे सुबह बामुक़ाम संजरी फंक्शन हॉल ज़ेर सदारत मोहतरमा नासिरा ख़ानम साहिबा नाज़िमा शोबा तरबियत सेक्रेटरी मरकज़ जमात इस्लामी हिंद मुनक़िद हुआ। जमात इस्लामी जो एक ऐसी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जो शब ख़वातीन जमात इस्लामी याक़ूतपुरा की जानिब से याक़ूतपुरा के मुख्तलिफ़ मक़ामात पर समात कुरान की एकम रमज़ान से ही नशिस्तें शुरू की गई है। समात कुरान की जो नशिस्तें हैं न सिर्फ़ कुरान की तिलावत होती है बल्कि कुरान फ़हमी की भी तफ़सीर की जाती है और लोगों तक कुरान के पैगाम पहुँचाने की मुकम्मल कोशिश की जाती है। इसी तरह से याक़ूतपुरा के ख़वातीन ने कई मुकामात पर समात कुरान की नशिस्तें क़ायम की और क़रीब 200 से 300 ख़वातीन उनसे जुड़ी हैं। समात कुरान की नशिस्तें इस नशिस्तों के ज़रिए और जमात इस्लामी एक मुनज़्ज़म जमात है जो खिदमत खल्क़ के जज्बे से काम कर रही है। इसी खिदमत खल्क़ के जज्बे के तहत ज़कात जमा की जाती है और ज़कात के जो 8 मदाद है उन 8 मदादों में ज़कात खर्च की जाती है। क़ैदियों की रिहाई के लिए और गरीब, यतीम और बेसहारा लोगों के लिए अनाज, फ़ितरा और राशन किट्स के ज़रिए इनकी इमदाद की जाती है। जमात इस्लामी सैलाब ज़रदगान की भी मदद करती है और किसी वजह से भी मुसीबत आती है उस वक्त भी ये गरीबों के लिए उठ खड़ी होती है और खिदमत खल्क़ के लिए उनकी बेशुमार मदद करती है। जमात इस्लामी की जानिब से जलसा यौमुल फुरक़ान मनाया गया संजरी फंक्शन हॉल वाक़ एतबार चौक पर। माह रमज़ान के मुताल्लिक़ बातें पेश की गई और रमज़ान में हम अपनी तरबियत कैसे किस तरह से कर सकते हैं ये बताया गया और माह रमज़ान हमसे क्या चाहता है ये बताया गया। जलसा यौमुल फुरक़ान प्रोग्राम के कन्वीनर तंजीला साहिबा, कारकुन दबिलपुरा, तिलावत तर्जुमा उज़्मा शाहिदा नाज़िमा रैन बाज़ार डिवीज़न, तखारीर मौरुका हक़ व बातिल और इसबाब मोहतरमा रुक़ैया उम्मतुस्सलाम उम्मीदवार रुकन रैन बाज़ार डिवीज़न, हम्द बारी ताला ज़कात व और अनफ़ाक़ मोहतरमा सईदा नूर साहिबा नाज़िमा मादना पेट डिवीज़न तराना बाउनवान क़ुरआन रमज़ान और अपनी तरबियत मोहतरमा रिज़वाना रफ़त साहिबा नाज़िमा शोबा तरबियत जमात इस्लामी हिंद याक़ूतपुरा सदारती ख़िताब मोहतरमा नासिरा ख़ानम साहिबा नाज़िमा शोबा तरबियत व सेक्रेटरी मरकज़ कलमात तशकुर व दुआ शीमा नज़ीर साहिबा नाज़िमा शोबा ख़वातीन जमात इस्लामी हिंद याक़ूतपुरा। आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट एडिटर चीफ सैयद गौस मोहिउद्दीन की बियाबानी न्यूज़ से। इसी तरह की हम खबरों के लिए बियाबानी न्यूज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।
आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ मुशफ़िक़ सदर जलसा मोहतरमा बाजी साहबा और मुअज़्ज़िज़ बहन वहीदापा साहबा और अज़ीज़ बहन मोहतरमा शीमा नज़ीर साहबा नाज़िमा शोबे याक़ूब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा उन्वान है मौत। अल्लाह ताला हर ज़िंदगी के बाद मौत मुकर्रर है और देखिए मौत किस तरह खूबसूरती से हम सबके पास आना है और किस तरह हमको लेकर जाना है इंशाअल्लाह। ऐ मौत तू तब आना जब मैं सजदे में हूँ। ऐ मौत तू तब आना जब मैं सजदे में हूँ। मुझे आने में मज़ा आए तुझे जाने में मज़ा। मौत आहिस्ता आकर ये बोली, मौत आहिस्ता आकर ये बोली, अब चलो साथ ये मेरे भाई। मौत आहिस्ता आकर ये बोली, अब चलो साथ ये मेरे भाई। तू मुझे देख कर डर गया तो होके बेचैन घबरा गया तो हुक्म रब से तुझे लेने आई। अब चलो साथ है मेरे भाई। छोड़ दे तू ये सारे कपड़े, 2 गज कफन तू पहन ले। छोड़ दे तू ये सारे कपड़े, 2 गज कफन तू पहन ले। जब उठेगा तेरा जनाजा, जब उठेगा तेरा जनाजा, बच्चे रो रो के कहेंगे अल्लाह अल्लाह। अहलिया रो रही है बेचारी, अब चलो साथ मेरे भाई। मौत आहिस्ता आकर ये बोली, अब चलो साथ है मेरे भाई। हुक्म रब से तुझे लेने आई, अब चलो साथ है मेरे भाई। टूट जाएगा हर एक रिश्ता, तुमको हो जाएगी तुमसे जुदाई। टूट जाएगा हर एक रिश्ता, तुमको हो जाएगी तुमसे जुदाई। तू छूट जाएगा सबसे भाई, तू छूट जाएगा सबसे भाई।
शोबा ख़वातीन याकूबपुरा मोहतरमा शीमा नजीम साहिबा शॉर्ट पोएट्री करेंगे वाहिदा साहिबा। मैं तमाम डिवीज़न के नाज़िमात को हम शोबा ख़वातीन की तरफ से तोहफे में हमारी सीरतुल नबी की किताब है ये देना चाह रहे हैं। तो मैं नाम बुलाऊँगी, आप आइए। दोनों बाजी नासिरा बाजी के हाथ से है इंशाअल्लाह ये ऐलान दे रहे। फौजिया बाजी साहिबा नाज़िमा डिवीज़न तलाब पट्टा। सैदा नूर साहिबा नाज़िमा डिवीज़न मादर लखनऊ। उस्मा शाहिदा इधर 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 जाइए बस। हाँ ऐसा उस्मा शाहिदा नाज़िमा डिवीज़न ग्रैंड बाजार। उधर ही सेट होगा ऐसा ऐसा खराब। रफ़िया फरहत साहिबा नाज़िमा डिवीज़न संतोष नगर। अस्मा अलखैर खालिदा अशरफ साहिबा डिवीज़न मोइन बाग के एब्सेंट है इसलिए क्योंकि वो जिम्मेदारी संभाल रहे, तो हम खालिदा अशरफ साहिबा को पेश करेंगे इंशाल्लाह। और शाहीन साहिबा डिवीज़न हबीबपुरा। एसआरटी कॉलोनी की कोई है? शाहीन साहिबा नाज़िमा डिवीज़न हबीबपुर। और बहन गौहर की खिदमत के लिए हम उनको भी इंशाल्लाह ये दे रहे हैं। तो गौहर फातिमा साहिबा मुआविन नाज़िमा हबीबपुरा। जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहमत व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़िज़ सीमा नज़ीर बाजी साहिबा, रिज़वाना बाजी साहिबा, नासिरा बाजी साहिबा और दीगर बाजी साहिबा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके सामने नात शरीफ नज़्म रखना चाहती हूँ। माह रमज़ान के बारे में समाअत फरमाइए। फिर माहे रमज़ाया रहमत की छाई है घटा। फिर माहे रमज़ाया रहमत की छाई है घटा। आजिज़ है तो मांग दुआ, साजिद है तो सर को झुका। मोमिन की बस एक सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर माहे रमज़ाया रहमत की छाई है घटा। आजिज़ है तो मांग दुआ, साजिद है तो सर को झुका। मोमिन की बस एक सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। रमज़ान के पहले अशरे में रहमत की बरकातें हैं। रोज़ेदार की हर दिन ईद हर शब बनाते हैं। उठ तौहीदी नग़मे गा, खुद भी जागर सबको जगा। उठ तौहीदी नग़मे गा, खुद भी जागर सबको जगा। मोमिन की बस एक सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरा अशरा है रमज़ान
الہ الا اللہ۔ تیسرا اشرا ہے رمضان کا دوزخ سے بچنے کی تدبیریں کر، عالم ہے تو عالم بن بن مت گا گا کر تقریریں کر۔ تیسرا اشرا ہے دوزخ سے بچنے کی تدبیریں کر، عالم ہے تو عامل بن مت گا گا کر تقریریں کر۔ شمشیر کردار اٹھا خوف خدا کے تان چڑھا، شمشیر کردار اٹھا خوف خدا کے تان چڑھا، مومن کی بس ایک صدا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ فحش کتابوں کو ٹھکرا کر اللہ کا فرمان پڑھو، تھوڑا تھوڑا کر کے مکمل تفسیر قرآن پڑھو۔ دولت عزت اور دنیا سب کچھ ہو جائے گا فنا، دولت عزت اور دنیا سب کچھ ہو جائے گا فنا، مومن کی بس ایک صدا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پھر ماہ رمضان آیا رحمت کی چھائی گدا، عاجز ہے تو مانگ دعا، ساجد ہے تو سر کو جھکا، مومن کی بس ایک صدا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، جزاک اللہ خیر۔ میں بدائی کو بتانا چاہوں گی، محترمہ رضوانہ رفعت صاحبہ، لازمہ شعبہ تربیت جماعت اسلامی ہند یاقوت پورہ، جو رمضان اور اپنی تربیت مل گئی۔ السلام علیکم۔ آج یہ جلسہ یوم الفرقان رکھا گیا تھا سنجری فنکشن ہال یاقوت پورہ بڑا بازار کے پاس، اور محترمہ ناصرہ خانم صاحبہ مرکزی سیکریٹری شعبہ تربیت جماعت اسلامی ہند کی زیر صدارت۔ تو محترمہ سے یہ سوال ہم کریں گے کہ انشاءاللہ یہ ماہ رمضان کے جس عنوان کے تحت یہ جلسہ رکھا گیا ہے، اور ماہ رمضان میں شعبہ خواتین جماعت اسلامی کی اور دیگر کیا مصروفیات ہوتی ہیں، اور اس جلسے کا بھی تھوڑا سا اگر آپ کچھ اس پر تبصرہ کریں تو مناسب ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو سوال کیا ہے مجھ سے کہ ماہ رمضان میں شعبہ خواتین جماعت اسلامی ہند کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں، یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی ایک تحریک ہے، اور اسلامک تحریک ہے، رسولوں کی علمبردار تحریک ہے، اور ایک انقلابی تحریک ہے، اور یہ رفاہی اور تربیتی اصلاحی اور خدمت خلق کے کاموں کو انجام دیتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے ایک نعمت خداوندی ہے، اور یہ ایک بڑا ہی اہمیت کا حامل مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جو افراد کی تربیت کے لیے ہم لوگ کوشاں رہتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کی آمد سے پہلے بھی ہم لوگوں کے ذہنوں کو بنانے کے لیے، ان کے ذہن کو تیار کرنے کے لیے، افراد کی تربیت کے لیے، تاکہ اچھی سی تربیت ہو جائے، اور رمضان سے متعلق اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت، اس کے برکات کے سلسلے میں تفصیلات لوگوں کے کانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، تاکہ ہمارے سننے والے سمجھنے والے ماہ سیام کی آمد پر بہت ہی مخلصانہ انداز میں اس کو جو ہے پاتے ہوئے اور اس کے برکات اور فیض کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ استقبال رمضان تو ماہ رمضان کے آمد سے پہلے ہوتا ہے، لیکن جب رمضان میں شروع ہو جاتے ہیں تو اس وقت پہلی رمضان سے لے کر ہمارے پاس سماعت قرآن کی مجالس کا انعقاد عمل میں آتا ہے۔ جگہ جگہ جماعت اسلامی شعبہ خواتین جماعت اسلامی ہند کی جانب سے قرآن پاک کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا
اور پھر اس کی ترجمانی کو، اس کی تفسیر کو وضاحت کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اس مجلس میں اس کام کی بڑی اہمیت دیتے ہیں، اس کام کو بڑے اہتمام کے ساتھ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ ہماری بہنوں کو دور دور سے ہم جمع کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اطلاع دیتے ہیں، فون کے ذریعے سے بھی دیتے ہیں، اپنے افراد کے ذریعے سے بھی دیتے ہیں، تاکہ ہماری خواتین زیادہ سے زیادہ میں تعداد میں شریک ہوں اور کم از کم رمضان کے مہینے میں پورے قرآن پاک کو صحیح طور پر صحیح تلفظ کے ساتھ، خوش لہانی کے ساتھ اس کو سنیں اور پھر اس کے ساتھ اس کے ایک ایک معنی مطلب کو جاننے کی کوشش کریں۔ اور یہ بات ان پر واضح کی جاتی ہے کہ قرآن صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے، کہ پھر صرف اس کو بے سمجھے مجھے پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور اس کے نازل کرنے کا منشا اور مقصد اصل یہی ہے کہ لوگ اس کو گہرائی کے ساتھ کے ساتھ نہ صرف مطالعہ کریں بلکہ اپنی زندگیوں کو بھی دیکھیں، ایک آیت کریمہ کی روشنی میں اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہماری کہاں تک کس حد تک اس آیت کے منشے کو ہماری زندگی پورا کر رہی ہے۔ اس طرح ہم اپنی بہنوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور الحمدللہ اس مبارک مہینے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے جو ہماری بہنیں دور دور سے ان مجالس میں شریک ہوتی ہیں، اور اس کے الحمدللہ اچھے اثرات ہمارے سامنے آ بھی رہے ہیں کہ اس قرآن پاک کے سنانے کے بعد لوگوں نے اپنے گھروں میں ترجمانی سے قرآن پڑھنے کا اہتمام بھی کیا ہے، اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، سناتے ہیں، اور اکثر بہنیں عملی طور پر اپنی زندگیوں میں بھی وہ تبدیلی لا رہی ہے، کیونکہ قرآن تبدیلی کا مہینہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بہنیں اپنے آپ کا جائزہ لیں، ہم خود اپنے آپ کے جج بنیں اور اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں کیا خرابیاں، کیا برائیاں، کیا کوتاہیاں ہم سے سرزد ہیں، اس ساری چیزوں کو اپنے اندر سے ہم نکال دیں اور اس کی جگہ پر اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کی رضا کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہماری زندگی گزرے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بہنیں رب چاہی زندگی کو چھوڑ دیں، من چاہی زندگی کو چھوڑ دیں، بلکہ رب چاہی زندگی کو اختیار کر لیں۔ اسی غرض کے لیے ہم اپنی بہنوں کو بلا کر یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں۔ ایک اور سوال زکوٰۃ سے متعلق ہوگا کہ زکوٰۃ کو جماعت اسلامی کے بیت المال میں داخل کروانے کی طرف توجہ دلائی گئی، اس بابت سوال کرنا چاہیں گے کہ اس کے مصارف کیا ہوتے ہیں جماعت کی طرف سے؟ یہ رمضان کے آخری دام میں زکوٰۃ کی وصولی کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، کیونکہ انفرادی زکوٰۃ دینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اجتماعی زکوٰۃ کا نظم قائم کیا جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات بتائی کہ اگر کہیں مسلمان کا بیت المال ہو تو وہاں پر تو سارے مسلمان اپنی زکوٰۃ کو جمع کر دیں، اور ایک کثیر رقم جب جمع ہو جاتی ہے تو لوگوں میں اس کو اچھی طرح سے تقسیم کریں، تاکہ جو غربا مساکین ہیں وہ بہت ہی اچھے انداز میں اپنی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل رہیں۔ البتہ جماعت اسلامی باقاعدہ اس کا ایک نظم قائم کر چکے، اس کا ایک شعبہ علیحدہ ہے، اور اس کے ذریعے سے یہ جو کثیر رقم جمع ہو جاتی ہیں محلہ و محلہ اس کے گروپس بناتے ہیں، اور اس کی پوری پلاننگ کی جاتی ہے کہ کس محلے میں کتنے غریب ہیں، محتاج ہیں، مجبور ہیں، مساکین ہیں، اور کتنے یتیم ہیں، کتنے بیوہ ہیں، کتنے مطلقہ ہیں، اور کتنے جو ہے بہت ہی مجبور قسم کے لوگ ہیں، ان کے گھروں تک پہنچ کر ان تک اناج، اور ان تک جو ہے اناج میں ساری چیزیں شامل ہیں، اور اناج کے ساتھ ساتھ ان کو پیسے بھی دیے جاتے ہیں تاکہ صحیح عید کی خوشیوں میں برابر کے ہمارے ساتھ شریک رہیں۔ اور اس کے نظم میں ہمارے ارکان حضرات کوتاہی نہیں کرتے اس کے ادا کرنے میں، اور سب بے لوثانہ مخلصانہ بے لوث طریقے سے ان کی جو ہے خدمت کی جاتی ہے، اور ایک بڑے پیمانے پر خدمت خلق کا کام اس ماہ مبارک میں انجام پاتا ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ پھر اسی کے ساتھ صدقہ و خیرات ہے، فطرے کی رقم میں یہ بھی جمع کی جاتی ہے۔ پھر ایسی رقم بھی جو جیل میں قیدی ہیں
اور جو بے قصور قیدی ہیں ان کو جیل کی سلاخوں میں کئی سالوں سے بند کر کے رکھا گیا، اور محض پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، ضمانت نہ ہونے کی وجہ سے وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو ان کی رہائی کا بھی جماعت اسلامی بندوبست کرتی ہے، اور باقاعدہ ہر سال کئی لوگوں کو جیل سے چھٹکارا دلانے کی کوشش کرتی ہے، اور پھر جیل میں بھی جیل خانہ جا کر بھی وہاں جتنے ہمارے مسلم لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے افطاری کا بھی اہتمام کرتے ہیں، کھانے کھلانے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور افطاری کے دینے میں مسلم غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں کرتے، بلکہ اپنے ہم وطن بہنوں کو بھی اس میں ساتھ لے لیتے ہیں، اس طرح سے یہ اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ رضوانہ رفعت صاحبہ سے سوال کرنا چاہیں گے کہ یہ پروگرام آج کا کس کی جانب سے اس کا انعقاد کیا گیا تھا، اور شعبہ خواتین یا خود پورا کے تھوڑی سی سرگرمیوں کے بارے میں آپ اگر بتائیں تو موضوع ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کا یہاں پہ جو یہ جلسے یوم الفرقان کے نام سے پروگرام رکھا گیا، تو دراصل یہاں سماعت قرآن کی بھی ایک محفل جاری تھی یکم رمضان سے ہی، ترجمے کے ساتھ الحمدللہ جماعت اسلامی شعبہ خواتین کی یہ کوشش رہی ہے، تقریباً 30 سال کے قریب عرصہ ہو رہا ہے کہ ہمارے باجی محترمہ ناصرہ خانم صاحبہ کی طرف سے یہ پروگرام کا آغاز ہوا تھا، تو شہر کے تقریباً تمام محلہ جات میں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اس طرح کے سماعت قرآن کے انعقاد کی، کہ کہیں 10 روزہ کہیں 15 روزہ، اور جس میں مکمل ترجمہ اور کہیں پر کچھ تفسیر کی ضرورت ہے تو اس میں تفسیر بھی پیش کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر دبیر پورہ ڈویژن کی طرف سے یہاں سنجری فنکشن ہال میں یہ پروگرام تھا۔ اس کے علاوہ بھی یعقوب پورہ جماعت میں ہے اور بھی تقریباً 12-13 مقامات پر اس طرح کے سماعت قرآن کی محفلیں ابھی چل رہی ہیں، جاری ہیں، اور تقریباً 15-16 رمضان تک اس کا سلسلہ رہے گا، اور الحمدللہ ہمارے ساتھ بہت سی خواتین بہنیں اور لڑکیاں بہت ہی شوق و ذوق کے ساتھ شریک ہوتی ہیں اور قرآن حکیم اپنے ساتھ لاتی ہیں، حافظہ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو سب اپنے قرآن شریف میں دیکھتے ہیں، پڑھتی ہیں، اور ان لوگوں کے دلوں میں بھی اس سے بہت اچھا جذبہ بیدار ہو رہا ہے۔ الحمدللہ قرآن سے دلچسپی اور ترجمہ قرآن حاصل کرنے کا بھی شوق اور شعور پیدا ہو رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو قرآن کی دعوت کو عام کرنے کا عزم جماعت اسلامی رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، جو ایک امت مسلمہ کا فرض عین ہے کہ قرآن کی دعوت کو عام کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس کام میں ہمارا مددگار ہو جائے، ہم سب کی مدد فرمائے، آمین۔